بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان ٹی وی میں خوش آمدید۔ پاکستان مخالف خدا کی نئی وارداتیں۔ داغ کے دو محاذوں پر چین کے ہاتھوں بھارت کی جو دورگتی اور ہنوز بن رہی ہے، بھارتی وزیر اعظم اپنے عوام اور ووٹروں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ وہ چین کے ہاتھوں بھارتی شکست اور پسپائی پر مسلسل کذب بیانی کر رہے ہیں۔ خود بھارتی میڈیا کے کئی اخبار نویس بھارتی وزیر اعظم اور ان کے قریبی ساتھیوں کے جھوٹوں کے پول کھول رہے ہیں۔ عالمی میڈیا بھی بھارتی خفت کی پٹاری کھول رہا ہے۔ بھارت طاقتور اور فاتح چین کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکا، لیکن ندامتوں اور شرمندگیوں سے بچنے کے لیے بھارتی بی جے پی اور RSS، بھارتی خفیہ ایجنسیاں اور انڈین اسٹیبلشمنٹ خاص منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کے خلاف تہمتوں اور سازشوں کا نیا محاذ کھول چکے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بھارتی عوام کی توجہ کسی اور طرف مبذول کی جا سکے۔ ایسا مگر ہو نہیں رہا۔ کچھ ایسے شہود پر آئے ہیں جو بتاتے ہیں کہ بھارتی راہ اور افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS ایک بار پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پاکستان کے خلاف بروئے کار آ چکی ہیں۔ NDS کو تو خاص تکلیف اور دکھ یہ ہے کہ پاکستان کی مدد سے افغانستان میں امن عمل رفتہ رفتہ کامیابی سے ہمکنار کیوں ہو رہا ہے۔ ایسا ہی مروڑ اسی کارن بھارتی خفیہ ایجنسی را کے پیٹ میں بھی اٹھ رہا ہے۔ تو ہم ان دونوں کی دوستی کے اشتراک اور پاکستان مخالف بغض کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ نریندر مودی کی قیادت میں بھارتی کھسیانی بلی جس طرح کھمبا نوچتی دکھائی دے رہی ہے، ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پچھلے ماہ کے آخری ہفتے بھارتی خفیہ اداروں نے پاکستان کے خلاف ایک بار پھر ان جاسوسی کے لیے اپنے ڈرون بھیجے۔ پاکستان نے بھی اسے مار گرائے۔ ابھی اسی واقعے کو چند دن ہی گزرے تھے کہ 29 جون 2020 کو کراچی میں ہماری مرکزی اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ حملہ آوروں کی تعداد 4 تھی۔ سب جدید اسلحے سے لیس اور اسلحہ بھی خاصی مقدار میں تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہماری الرٹ سیکیورٹی فورسز نے چاروں دہشت گردوں کو جہنم واصل کر کے شہر اور ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اگرچہ اس ایکشن میں ہمارے کچھ جوان بھی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے اور خود شہادت کا تاج پہننے والے سندھ پولیس اور سیکیورٹی کے ہمارے جوان ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ سب کو ہمارا سلام اور سلوٹ۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کے اس حملے پر ساری دنیا نے حملہ آوروں کی مذمت اور پاکستان سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے، لیکن بھارتی بیان دل آزار تھا۔ بھارت کو اصل دکھ یہ ہے کہ اس کے بھیجے گئے دہشت گرد ناکام اور نامراد کیوں ہو گئے۔ ہم بھارت کی اس باطنی کرب کو سمجھ سکتے ہیں۔ کراچی کے سانے پر ہمارے کچھ ذمہ داروں نے کہا یہ حملہ بھارتی شرارت اور سازش ہو سکتی ہے۔ اس شکیہ جملے کا استعمال مانی دارو۔ بھارت یقیناً اس واردات کا مرکزی کردار ہے۔ چنانچہ کسی بھی شبے اور شک کو رفع کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی کے فلور پر اپنے خطاب میں بجا کہا کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج حملے کا منصوبہ بھارت میں بنا۔ ہمارے شہداء نے دشمن کا ایک بڑا پلان ناکام بنایا۔ ہم سب پاکستانی اپنے وزیر اعظم کے ان الفاظ پر حق الیقین رکھتے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا بھی اس ضمن میں ایک بیان یوں سامنے آیا: بھارت خطے کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ بھارت مگر یاد رکھے کہ اس کی طرف سے کوئی بھی پاکستان مخالف ایڈونچر زمین ہی چاٹے گی۔ بھارت بھی باطنی طور پر جانتا ہے کہ پاکستان لوہے کا چنا ہے، اسے چبانا یا نگلنا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ پاکستان کے خلاف بھارتی کمگینیاں جاری ہیں۔ کبھی بھارتی خفیہ ایجنسی نئی دلی میں بروئے کار پاکستان ہائی کمیشن پر شرمناک اور بے بنیاد الزام عائد کرتی ہے، اور کبھی بھارتی اسٹیبلشمنٹ 25,000 بھارتیوں کو مقبوضہ کشمیر کے ڈومیسائل عطا کر کے پاکستان کو زچ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ان اقدامات اور ہتھ کنڈوں سے خود بھارتی منہ پر کالک ملی جا رہی ہے۔ بھارتی خبر باطن اور انڈین انٹیلیجنس اداروں کی شیطانیوں کے کارن اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کو اور نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کو اپنے عملے میں جو 50% کمی کرنا پڑی ہے، ان اقدامات سے بھارت کے حصے میں نیک نامی نہیں آنے والی، اور نہ ہی بھارتی وزیر اعظم
پاکستان مخالف اپنے مفسدانہ اقدامات سے کشمیر بارے پاکستانی موقف میں کمزوری لا سکتا ہے۔ جولائی 2020 کے پہلے ہفتے ایک معاصر نے را اور بلوچستان کی ایک دہشت گرد کل عدم جماعت کے باہمی تعلقات پر انکشافات کرتے ہوئے لکھا، دہشت گرد تنظیم BLA جس نے 29 جون 2020 کو کراچی میں اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا تھا کہ بھارت سے تعلقات کا سب کو پتہ ہے۔ صرف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ہی اعتراف نہیں کیا کہ پاکستان کو غیر مسلم کرنے میں بھارت کا ہاتھ ہے، بلکہ نئی دلی میں میڈیا بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ BLA کے بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں۔ بس قسمتی سے یہ ہے کہ کل عدم BLA کی پناہ گاہیں افغانستان میں بھی ہیں، جہاں مبینہ طور پر بھارتی راہ اور افغان NDS اسے ہر قسم کی اعانت فراہم کر رہے ہیں۔ 2 جولائی 2020 کو اسی بنیاد پر پاکستان نے کل عدم BLA کی بھارتی پشت پناہی میں افغان سرزمین سے کراچی اسٹاک ایکسچینج کو دہشت گردوں کا نشانہ بنانے پر اپنی گہری تشویشات سے پاکستان کے دورے پر آئے امریکی صدر کے افغان ایلچی زلمے خلیل زاد کو بھی آگاہ کیا کہ اس ضمن میں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا نہایت بجا ہے کہ بھارت میں داخلی انتشار بڑھ جائے تو وہ اپنے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان میں دہشت گردی شروع کر دیتا ہے۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بھی پاکستان مخالف بھارتی خفیہ اداروں کی وارداتوں کا بالنفیسل ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارتی وارداتوں اور گھاتوں میں بھارتی میڈیا بھی یکساں کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کو اس ضمن میں انڈین انٹیلیجنس اداروں کی پوری آشیرواد حاصل ہے، چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بغیر کسی ثبوت کے انڈین میڈیا پاکستان کے خلاف افواہ بک رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا یہ جھوٹا دعویٰ کہ چین بھارت کے خلاف پاکستان کا سکردو ایئر بیس استعمال کر رہا ہے۔ چین کے ہاتھوں بھارت کے درگت بننے کے بعد پاکستان اس قدر حواس باختہ ہو چکا ہے کہ اسے دن کی روشنی میں بھی چین کے بارے میں ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں۔ سکردو والا خواب بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے بھی سختی سے سکردو والے الزام کی تردید کی ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک اور تہمت کر لی۔ اس میں انڈین میڈیا نے مزید مرچ مسالہ بھرا۔ تہمت یہ تھی کہ پاکستان گلگت بلتستان میں LOC پر تہمت اپنے اضافی فوجی دستے تعینات کر رہا ہے۔ یہ بھی نرمی بے بنیاد بات تھی۔ ISPR کے DG نے اس بھارتی دعوے کو بھی جھوٹا، غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت سے عاری قرار دیا۔ پاکستان کے خلاف جھوٹ تراشنے کی بھارتی مشینری دن رات کام کر رہی ہے۔ جھوٹ کی یہ مشینری مودی جی کا زوال روک نہیں سکے گی۔ پاکستان میں بھی ہیں، جہاں مبینہ طور پر بھارتی راہ اور افغان NDS اسے ہر قسم کی اعانت فراہم کر رہے ہیں۔ 2 جولائی 2020 کو اسی بنیاد پر پاکستان نے کل عدم BLA کی بھارتی پشت پناہی میں افغان سرزمین سے کراچی اسٹاک ایکسچینج کو دہشت گردوں کا نشانہ بنانے پر اپنی گہری تشویشات سے پاکستان کے دورے پر آئے امریکی صدر کے افغان ایلچی زلمے خلیل زاد کو بھی آگاہ کیا کہ اس ضمن میں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا نہایت بجا ہے کہ بھارت میں داخلی انتشار بڑھ جائے تو وہ اپنے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان میں دہشت گردی شروع کر دیتا ہے۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بھی پاکستان مخالف بھارتی خفیہ اداروں کی وارداتوں کا بالنفیسل ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارتی وارداتوں اور گھاتوں میں بھارتی میڈیا بھی یکساں کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کو اس ضمن میں انڈین انٹیلیجنس اداروں کی پوری آشیرواد حاصل ہے، چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بغیر کسی ثبوت کے انڈین میڈیا پاکستان کے خلاف افواہ بک رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا یہ جھوٹا دعویٰ کہ چین بھارت کے خلاف پاکستان کا سکردو ایئر بیس استعمال کر رہا ہے۔ چین کے ہاتھوں بھارت کے درگت بننے کے بعد پاکستان اس قدر حواس باختہ ہو چکا ہے کہ اسے دن کی روشنی میں بھی چین کے بارے میں ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں۔ سکردو والا خواب بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے بھی سختی سے سکردو والے الزام کی تردید کی ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک اور تہمت کر لی۔ اس میں انڈین میڈیا نے مزید مرچ مسالہ بھرا۔ تہمت یہ تھی کہ پاکستان گلگت بلتستان میں LOC پر تہمت اپنے اضافی فوجی دستے تعینات کر رہا ہے۔ یہ بھی نرمی بے بنیاد بات تھی۔
ISPR کے DG نے اس بھارتی دعوے کو بھی جھوٹا، غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت سے عاری قرار دیا۔ پاکستان کے خلاف جھوٹ تراشنے کی بھارتی مشینری دن رات کام کر رہی ہے۔ جھوٹ کی یہ مشینری مودی جی کا زوال روک نہیں سکے گی۔ اردو والے الزام کی تردید کی ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک اور تہمت کر لی۔ اس میں انڈین میڈیا نے مزید مرچ مسالہ بھرا۔ تہمت یہ تھی کہ پاکستان گلگت بلتستان میں LOC پر تہمت اپنے اضافی فوجی دستے تعینات کر رہا ہے۔ یہ بھی نرمی بے بنیاد بات تھی۔ ISPR کے DG نے اس بھارتی دعوے کو بھی جھوٹا، غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت سے عاری قرار دیا۔ پاکستان کے خلاف جھوٹ تراشنے کی بھارتی مشینری دن رات کام کر رہی ہے۔ جھوٹ کی یہ مشینری مودی جی کا زوال روک نہیں سکے گی۔ جھوٹ تراشنے کی بھارتی مشینری دن رات کام کر رہی ہے۔ جھوٹ کی یہ مشینری مودی جی کا زوال روک نہیں سکے گی۔